بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس قبلے کی طرف یہ پہلے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اشارہ ہے تحویل قبلہ کی جانب کہ مسلمانوں نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، 16 یا 17 مہینے۔ اس کی وجہ کیا بنی وہ آگے آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کو ہی ہمارا قبلہ بنایا جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا اور بیت اللہ سے آگے بیت المقدس بھی بنتا تھا، دونوں ایک ہی سمت میں بن جاتے تھے۔ لیکن جب مدینہ میں آ گئے تو بیت المقدس وہ شمال کی جانب اور بیت اللہ جنوب کی جانب اپوزٹ ہو گئے دونوں، تو دونوں کو ایک سمت میں رکھنا ممکن نہ رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہی ہمارا قبلہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے باقاعدہ صحابہ کرام کو جمع کر کے اس چیز کا اعلان کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے دوران حکم آیا تھا، نماز سے پہلے باقاعدہ طور پر ابو سعید المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی میں روایت موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب گھر سے بازار جاتا تھا تو میرے رستے میں مسجد نبوی آتی تھی۔ میں نے دیکھا ظہر سے پہلے کہ لوگ جمع ہیں، ممبر بھی پڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ادھر آؤ، آج لگتا ہے مسجد میں کوئی خاص چیز ہے، آؤ بازار بعد میں جائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے اس چیز کا باقاعدہ اعلان فرمایا کہ آج سے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اور یہ ابو سعید المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ابھی گفتگو مکمل کرنے ہی والے تھے، پتہ چل جاتا ہے کہ بات ختم ہونے والی ہے، میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور کہا ادھر آ، سائڈ میں چلے گئے اور کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس حکم پر عمل کرے پہلے ہم کرتے ہیں۔ تو ابو سعید المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے بیت اللہ کی جانب جو رخ کر کے نماز پڑھی وہ میں نے پڑھی ہے، میں نے اور میرے دوست نے۔ اس کے بعد پھر ظہر کی اذان ہوئی ہے، زوال ہوا ہے اور ظہر کی نماز پڑھی گئی تھی۔ فرمایا یہ جو دوسرے پارے کی پہلی سطر ہے، اس میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہودی جب دیکھ رہے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا اور اس کا قبلہ ایک ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ لیکن 16 یا 17 مہینے گزرنے کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا، تو کہنے لگے یہ بیوقوف لوگ کہ کس نے ان کو ان کے قبلے سے تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق اور مغرب اللہ کی ملکیت ہے، یہ تمہاری مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، فرمایا ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، لوگوں کے متعلق گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے بارے میں گواہ ہو جائیں۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے کی طرف آپ پہلے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ ہم نے اس لیے بنایا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، کیونکہ یہودی ابھی تک مومن نہیں ہوئے تھے، ابھی انتظار میں تھے، کیونکہ ان کی نسل سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہ تو عربوں میں سے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحویل قبلہ اس لیے بھی کیا تاکہ پتہ چل جائے کون رسول کی اتباع کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کون صرف زبانی جمع خرچ کرنے والا ہے۔ کہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ تحویل قبلہ جو ہے، جو اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ان کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ۔
وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر نہایت نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ مکہ میں جب تھے تو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، اور جب یہاں مدینہ میں آئے ہیں اور تحویل قبلہ ہو گیا، اور جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، صحابہ کرام ان کے بارے میں سوچنے لگے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس لفظ میں یہاں نماز کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ایمان۔ تو پتہ چل رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں ہے، اور یہ چیز حدیث مبارکہ میں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، انسان اور بندے کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز چھوڑنے کا، نماز چھوڑتا ہے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحویل قبلے کا پس منظر شروع ہو چکا ہے، ہم نے آپ کے چہرے کا آسمان کی جانب بار بار اٹھنا ہم نے دیکھا۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم جلد ہی آپ کو اس قبلے کی جانب موڑ دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اب آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی جانب پھیر لیں، حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور تم جہاں بھی ہو وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم اپنے چہرے کو بیت اللہ کی جانب بھی پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن کو کتاب دی گئی ہے وہ یہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، بیت المقدس کی جانب رخ کی بجائے بیت اللہ کی جانب رخ کرنا ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ یہودی اس پر بڑے سیکھ پا تھے، یہ کیسا نبی ہے، پہلے کبھی کس قبلے کی طرف کبھی کس قبلے کی طرف، جن کا تو قبلہ ہی نہیں ایکسیپٹ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو آپ ان کی من چاہی جو نشانی بھی یہ مانگے، ان کو دیتے بھی جائیں نا، یہ پھر بھی آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور پھر آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ جو آپس میں اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، یہ ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی بات کیسے مان لیں گے؟ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سبق ان کے لیے امتیوں کے لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اس طرح سے فرما سکتا ہے تو ہم کیا ہیں، ہمارے لیے تو اور زیادہ سختی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکامات الہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یہ جو یہودی ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ انہیں پتہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ بچوں کو جانتے ہیں؟ وہ جو حضرات ازدواجی زندگی میں منسلک ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ابتدا سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امید لگا دی ہے، ابھی وہ جو اس کا رزلٹ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کو 8-9 مہینے لگیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے خوشی دینی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جیسے یہ اپنے بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے جانتے ہیں، ایسے ہی اس نبی کے آنے سے پہلے ہی اس نبی کو جانتے ہیں، نشانیاں علامتیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی حق کو جانتے ہوئے بھی وہ حق چھپاتے ہیں، اس کو واضح نہیں کرتے۔ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تحویل قبلہ، یہ قرآن، یہ دین، یہ حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک سمت بنائی ہے اور وہ اسی کی جانب رخ کرنے والا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ نیکیوں میں بڑھتے چلے جاؤ، نیکی کرنے میں تاخیر مت کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر دوبارہ حکم دیا آپ جہاں بھی ہوں تو مسجد الحرام کی جانب اپنا چہرہ کر لیں۔
وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا ہی حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. تیسری بار پھر کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنے چہرے کو بیت اللہ کی جانب مسجد الحرام کی جانب پھیر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس سے پہلے جو حکم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ جو ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ یہ تمام مسلمانوں کے لیے کہ تم سب کے سب جہاں بھی ہو تم نے بھی اپنے چہرے کو کسی کی جانب پھیرنا ہے؟ بیت اللہ کی جانب. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو آپ کے خلاف بات کرنے کا کوئی موقع نہ ملے. بات کرنے کا موقع مکہ والے کہا کرتے تھے کہ ہے تو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبی ملت ابراہیم پر ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا. یہ مشرکین کی بات. جب تحویل قبلہ ہو گیا اب یہودی کہنے لگے یہ عجیب نبی ہے، کبھی نمازیں اس طرف رخ کر کے پڑھتا ہے کبھی اس طرف رخ کر کے پڑھتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام تمام کو حکم دیا ہے کہ سب نے ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تاکہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے. الا الذین ظلموا منہم، ہاں باتیں منہ کسی کا بند نہیں کیا جا سکتا. جو ظالم ہے نا وہ اپنی زبانیں پھر بھی چلاتے ہی رہیں گے. فلا تخشوہم واخشونی، ان کا ڈر نہیں دل میں رکھنا، تم مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم، تم مجھ سے ڈرو گے تو میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں گا اور تاکہ تم ہدایت یافتہ رہو. تو لوگوں کی باتوں میں آ کر انسان کو شرعی احکامات چھوڑ نہیں دینے چاہیے کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. اچھا سا ڈریس پہن کر پارٹی میں جانا ہے، ٹخنوں سے شلوار نیچے کرنی ہے، پینٹ نیچے کرنی ہے کہ لوگ کہیں گے پانی لان جا رہے ہیں. فلا تخشوہم، لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد کی چادر، مرد کی جو شلوار ہے، تہبند ہے، پینٹ ہے، وہ ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا تم ہی میں سے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، وہ رسول تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ رسول تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں نہیں بھولوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، شکر میرا ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے. بالصبر، صبر. صبر عام مفہوم میں تو وہ ہے کہ انسان تکلیف پر صبر کرے، لیکن شریعت میں صبر 3 قسم کا ہے: صبر طاعہ، صبر معصیہ، والصبر علی المکارہ. صبر کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے باندھنا ہے کسی چیز کے، کسی کو کسی چیز کے ساتھ کیا کر دینا؟ باندھ دینا. تو صبر و طاعہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہمیشہ نیکی کے ساتھ باندھ کر رکھنا ہے. صبر و معصیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور باندھ کر رکھنا ہے. تیسرا وہ ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، تکلیف پر صبر کرنا. تو یہ تینوں قسم کا صبر یہاں مراد ہے. اے ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعے، نیکیاں کر کے، برائیوں سے بچ کر، اور تکلیفوں پر صبر کر کے. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردے مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی برزخی زندگی ہے. اور برزخی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے بالکل الگ جہان ہے. بالکل ایسی، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ سے بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے. وہ زندگی ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے نا. جاپان میں بچوں کا جو ڈیٹ آف برتھ بنتا ہے نا، اس میں +5 شامل کرتے ہیں. یعنی جنوری میں کسی کی پیدائش ہوئی ہے اس کو جنوری میں کنسیڈر نہیں کرتے، پچھلے سال کے 8ویں مہینے سے کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ روح اس میں اس وقت پھونک دی گئی تھی. اور یہ جو ماں کے پیٹ کی زندگی، یہ بھی زندگی ہے.
لیکن وہ زندگی الگ ہے، یہ زندگی الگ ہے۔ جیسے اس وقت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کسی کو کہ ہم نے وہ 5 مہینے کیسے گزارے ہیں؟ نہیں پتہ۔ ایسے ہی آئندہ جو زندگی آئے گی، یعنی برزخی زندگی جس کو کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی بے عینی اسی طرح الگ سے ہے جیسے شکم مادر میں 5 مہینے کی زندگی کا معاملہ ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بد امنی کے ذریعے، خوف، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی کے ذریعے، والانفس، جانوں کی کمی، اموات زیادہ ہوں گی، والثمرات، اور پھلوں کی کمی، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ حالیہ صورتحال میں یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بارشیں جتنی ہوئی ہیں، جتنے اولے پڑے ہیں، فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، مال میں کمی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ وبشر الصابرین، یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کامیاب وہی ہوگا جو اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دے گا۔ جو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھے گا وہ کامیاب ہے، اور وہ اگر تعلق مضبوط رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمی بھی نہیں ہونے دے گا۔ کیونکہ کل بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، گری ہوئی فصل میں بھی برکت ڈالنا اس کے اختیار میں ہے، اس کو کسی اصول اور ضابطے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ اصول اور ضابطے ہمارے دنیا میں ہیں، اس کے لیے کوئی اصول و ضابطہ نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کا مطلب ہوتا ہے قادر مطلق۔ زرعی ماہرین تو کہہ دیتے ہیں گندم کا سٹا گر گیا تو بس وہ گندم گئی، تمہارے اصول اور قاعدے کے مطابق گئی، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ گری ہوئی گندم میں بھی برکت ڈال سکتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ، یہ مال ہی گیا ہے نا، یہ فصل ہی گئی ہے نا، ہم خود بھی اللہ کے لیے، یہ تو فصل گئی ہے، فصل اور ہو جائے گی اور آ جائے گی، ہم خود بھی اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں، علیہم صلوات، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تعریف کی جاتی ہے، تکلیف پر یہ کہہ کر صبر کر جانے والے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہوگی؟ رحمت، علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے جی مر گئے، گندم تباہ ہو گئی، سبزیاں اجڑ گئی، نقصان ہو گیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کیا وہ صبر کر رہا ہے؟ نہیں، صبر نہیں کر رہا تو نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تعریفی کلمات ہوں گے، نہ اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ ہم سب کو تو اللہ کی رحمت چاہیے نا، تو اس قسم کے الفاظ سے، اس قسم کے جملوں سے ہم نے لوگوں کو روکنا ہے، خود بھی رکنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو تکلیف کے آنے کے باوجود بھی جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ناطہ ہے، اس میں معمولی سا بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب اس لیے اپنایا کہ صفا مروہ پر عیساف اور نائلہ نامی 2 بت تھے دور جاہلیت میں، تو مسلمان جب صحابہ مسلمان ہو گئے تو انہیں ذرا ناگوار سا گزرتا تھا، یہ 2 بت موجود ہیں، ہم کیسے یہاں پر صحیح کریں؟ صفا مروہ پر بت موجود ہیں یہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو آنے والی بات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا اگر کوئی صفا مروہ پر عیساف اور نائلہ کے ہوتے ہوئے بھی طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اصل اعتبار جو ہے وہ اصل حقیقت کا ہے، لوگوں نے اگر اس میں کوئی تبدیلی کر دیا اس تبدیلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صفا مروہ تو شروع سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہیں، عیساف اور نائلہ جو بت رکھے گئے تھے تو بعد میں رکھے گئے تھے، اصل اعتبار کس کا ہوگا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں جو صفا مروہ کی حقیقت تھی اس کو معتبر سمجھا جائے گا، لوگوں نے اگر اس میں موڈیفیکیشن کر دی ہے، تبدیلیاں کر دی ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا 8 سال کے بعد، ہجرت کے 8 سال بعد ان سب چیزوں کو ہٹا دیا گیا، زائل کر دیا گیا۔ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو
نفلی حج اور عمرہ یہ نفلی عبادات کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے اور اس کی عبادات کو جاننے والا ہے. بے شک ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو ان چیزوں کو، ان بینات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دی ہیں، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت فرماتے ہیں. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں جن کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں کام جو ہیں وہ شریعت میں نہیں ہے، یہ 10واں 7واں 40واں اس قسم کی رسوم و رواج شریعت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو نہیں بتلاتے. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ہاں ان میں سے جو توبہ کر لیں، الا الذین تابوا، توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنی آپ میں بہتری لیں، اصلاح کر لیں، وبینوا جو چھپائی ہوئی چیزیں تھیں ان کو کیا کر دیں، واضح کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی توبہ میں قبول کروں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. انسان سے انسانی زندگی میں کفر ہو جائے، اس سے اس کے سارے اعمال پینڈنگ ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس کی کفر پر موت ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے اعمال ضائع. اور اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر لے پھر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے جو گناہ ہے وہ معاف فرما دے گا. خالدین فیہا، یہ جو کفر کی حالت میں مرنے والے کفار ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں ہے، الہ ایک ہی ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے سمندروں میں چلنے والی کشتیوں میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کو زندہ کر دیا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین پر، اس دھرتی پر جاندار پھیلا دیے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے چلنے میں. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں موجود بادلوں میں کیا ہیں، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا جانا، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ کنٹرول میں ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر شریک بنائے بیٹھے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، صرف شریک نہیں بنایا ہوا انہوں نے، وہ ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اہل ایمان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. یہاں دیکھیے ابھی چند دن پہلے یہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا بہاولپور میں، مقامی سطح پر اس کی چھٹی بھی تھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے نہ کیے جائیں، جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے نہ کیے جائیں. جانور ذبح کرنا، دعائیں مانگنا، منتیں مانگنا، نظر مانگنا، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. لیکن اس تہوار میں یہ سارے کے سارے کام اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو کوئی بتلانے والا نہیں ہے کہ لوگوں یہ کام اللہ کا حق ہے، یہ غیر اللہ کا حق نہیں ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ ظالم لوگ جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب پیر حضرات
اظہار برات کر دیں گے، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، پیروکار جن کے لوگ بنتے ہیں، پیر حضرات اظہار برات کر دیں گے کن سے؟ من الذین اتبعوا مریدوں سے، ورأوا العذاب اور سارے کے سارے عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب اور جتنے بھی تعلقات ہیں آپس کے سب ختم ہو جائیں گے، وقال الذین اتبعوا اور مرید کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اللہ ایک موقع مل جائے، اور ایک موقع مل جائے تو کیا کرو گے بھائی؟ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، ہم بھی ان سے اظہار برات ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آج مرید ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، آج ہمیں پیر چھوڑ کر چلے گئے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کل قیامت والے دن حسرت بھرے عمل بنا کر دکھائے گا، وما هم بخارجین من النار، لیکن پھر بھی وہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، یعنی اس وقت اپنی غلطی کا اعتراف فائدہ نہیں دے گا، یہ نہیں ہوگا کہ غلطی کا اعتراف کر دیے تو اللہ اب ہمیں معاف کر دے، ہمیں جہنم سے نکال دے، نہیں، جو موقع تھا دنیا میں وہ ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ شیطان تو یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اسی کی اتباع کرو، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے باپ دادا کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے باپ دادا کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا اور یہ اپنے ان باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ولا یہتدون، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس کسی قسم کی کوئی ہدایت تھی، لہذا ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا ومثل الذین کفروا، کافر لوگوں کی مثال کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، کافروں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ایسی چیز کو آوازیں لگا رہا ہے جس کو سمجھ کچھ نہیں آتی۔ سادہ لفظوں میں سانپ کے آگے بین بجائی جائے نا تو سانپ کچھ حرکت کرتا ہے، لیکن اگر بھینس کے آگے بین بجائی جائے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کیا پتہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، کافروں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ایسی چیز کو آوازیں لگا رہا ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ صم، وہ بہرے ہیں، بکم، وہ گونگے ہیں، عمی، وہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، ہدایت سمجھنے کی ان میں کسی قسم کی کوئی سکت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر مردار، خون، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے لیے مشہور کیا گیا کھانا ہو، جانور ہو، کچھ بھی ہو، غیر اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ مردار بھی، خون بھی، خنزیر کا گوشت بھی، غیر اللہ کے لیے مشہور کی گئی چیز بھی۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں خنزیر کو بہت زیادہ نفرت اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خنزیر کا لفظ بھی منہ پر نہیں لے کر آنا چاہیے، ایسے کہا جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ذکر کیا وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کا، غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے ساتھ کیا ہے۔ فمن اضطر، ہاں اگر کوئی مجبور ہو، باغی نہ ہو، عادی مجرم نہ ہو، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ایک انسان مجبور ہے، مرنے والا ہے، اور سامنے اس کے یہ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، تو کس کو کھائے؟ ان حرام چیزوں کو اپنی جان بچانے کے لیے، صرف جان بچانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به قليلا ويشترون به ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے معمولی قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم النار، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا. تزکیہ مطلب کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے، نہ یہ کام بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. آج ہمارے معاشرے میں پیسے دے کر لوگ نمازیں پڑھوا رہے ہیں، پیسے دے کر لوگ نمازیں پڑھوا رہے ہیں، شریر میں کہیں تصور نہیں ہے اس کا. نمازیں پڑھوانے کا قضا نمازیں پڑھوا لینی اپنے پیاروں کی، اپنے فوت شدگان کی. زندگی میں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یار آؤ نماز پڑھیں، فوت ہونے کے بعد ان کی قضائے عمری شروع ہو جاتی ہے. قرآن کریم نے اس کا بھی حل بتلایا ہے، لیکن زندگی میں ہوگا. وہ حل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نمازیں چھوڑ دی، سچے دل سے توبہ کرے اور نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ وہ نمازیں بھی جو بندے نے نہیں پڑھی تھی، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، توبہ کر لی ہے، پابندی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، اللہ سے عہد کر لی ہے اللہ نماز نہیں چھوڑوں گا. جہاں لکھا ہوا تھا کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھی، وہاں لکھ دیا جائے گا فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی تھی. سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وہ برائیاں کون سی ہوں گی؟ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے نہیں. حقوق العباد واپس کرنے ہوں گے، وہ ادا کرنے ہوں گے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. فما اصبرهم علی النار، یہ جہنم پر صبر کیسے کر پائیں گے؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور جو کتاب کے متعلق اختلاف کرتے ہیں وہ دور کی بدبختی میں ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کے جھگڑوں میں پڑھتے رہو کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، مال کی چاہت کے باوجود، وآت المال علی حبہ، مال کی چاہت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے. والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو دے، گردنیں آزاد کروانے میں دے. واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے وعدے کرنے کے بعد ان وعدوں کو پورا کرے. والصابرین فی البأساء، تنگ دستی میں صبر کرے. والضراء، بیماری میں صبر کرے. وحین البأس، جنگ میں صبر کرے. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں. یہ سارے کام کرنے والے یہ متقی اور سچے لوگ ہیں، یہ نیکوکار لوگ ہیں. فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. فی القتلى، مقتولین کے متعلق. الحر بالحر، آزاد نے آزاد کو قتل کیا ہے، بدلے میں قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں کہ تیرا ہم قصاص نہیں لیتے، مطلب قتل کے بدلے قتل نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے؟ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پھر اس قاتل کو دیت دینی ہوگی معروف طریقے سے اور فوری طور پر. دیت دینی ہوگی معروف طریقے سے اور فوری طور پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر آسانی ہے اور رحمت ہے.
کیونکہ سابقہ اقوام میں یہ رخصت نہیں تھی. قتل ہے تو قتل ہے، دیت نہیں ہے، نہ معافی ہے، نہ دیت ہے نہ معافی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے یہ آسانی فرمائی اور آپشن رکھ دی کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ قصاص بھی لے سکتے ہیں، وہ دیت بھی لے سکتے ہیں اور مکمل طور پر معاف بھی کر سکتے ہیں. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اب قاتل اتنی چھوٹ ملنے کے باوجود پھر دوبارہ ان کو کوئی بندہ قتل کر دے، ایک معافی کے بعد پھر زیادتی کر دے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ قصاص اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرض نہیں کیا بلکہ قصاص لوگے تو تمہیں باقی بچ جانے والے لوگوں کو زندگی ملے گی. جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں نے 14 سال کے بعد پھر واپس آ ہی جانا ہے، عمر قید کے بعد آ ہی جانا ہے، تو قتل کرو. پچھلوں کا جو دینے والے لوگ ہیں، کرائے کے قاتل کو تیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ سنبھالیں گے. نتیجہ کیا ہے؟ قتل عام ہے. لیکن اگر پتہ ہو پھڑکاؤں گا تو پھڑکا دیا جائے گا، قتل کروں گا تو قتل لازمی ہوگا. اور صرف میں اکیلا نہیں ہوگا، جو ملوث ہوگا، جو سہولت کار ہوگا، جو کرائے کا قاتل تیار کرنے والا ہوگا، ساروں کو ٹانگا جائے گا. بتائیے قتل ختم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. اسی کی طرف اشارہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص اس لیے رکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل کرنے سے بچو. لیکن آج کل کے روشن دماغ یا راشن دماغ لوگ جو ہیں، راشن دماغ، وہ کہتے ہیں نہیں جی قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہونا چاہیے، ایک بندہ قتل ہو گیا دوسرے کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اسی قاتل نے اور بھی قتل کرنے ہیں. فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. تم میں سے جب کوئی قریب المرگ ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو تو اس پر لازمی ہے کہ وہ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر دے. یہ متقین پر حق ہے. یہ آیت منسوخ ہے، اس آیت پر عمل نہیں ہوگا، یہ منسوخ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وراثت کے جو حصے مقرر کر دیے ہیں اس کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ جو ورثاء ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. فرمایا فمن بدلہ، ہاں وصیت میں اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمه علی الذین یبدلون، تو وصیت کو تبدیل کرنے والوں پر اس کا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اصل وصیت سننے والا بھی ہے اور اصل وصیت جاننے والا بھی ہے. ان اللہ سمیع علیم. ہاں ایک کنڈیشن ہے، استثنائی صورت ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. ایک آدمی کو یہ خدشہ ہو کہ جو وصیت کر کے گیا ہے یہ شریعت مخالف ہے، یہ جو وصیت کر کے گیا ہے یہ شریعت مخالف وصیت ہے، تو اس وصیت کو شریعت کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق بن جائے. اگر کوئی شخص غیر شرعی وصیت کو شریعت کے مطابق بنا دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایاما معدودات، تھوڑے سے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ رمضان کے روزوں کی گنتی دیگر ایام میں پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دے دیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن پھر بھی جو روزہ رکھے گا، جو نفلی طور پر روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رمضان میں تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیمار بھی ایسا ہے کہ اس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسا شخص اپنے روزوں کے بدلے میں کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. فدیہ کتنا ہوگا؟ آدھا سا. سا کتنا ہوتا ہے؟ ایک درمیانی قامت اور درمیانے قد کا فرد ہو، وہ اس طرح سے ایک لب بھرے، اس طرح سے 4 لبیں. کتنی؟ 4. یہ ایک سا بنتا ہے. اس کا آدھا جو ہے
وہ فدیہ ہے. آدھا کتنا ہوگا؟ 2 لبے اپنے ہاتھ سے بھر کر اناج کی چاول کی یہ بھر کر فدیے میں دی جائیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن, ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, اور اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے, نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ پورے مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا, اور اگر کوئی مریض ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو دیگر ایام میں وہ گنتی پوری کر لے جو سفر یا بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے وہ بعد میں پورے کر لے. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کا ارادہ رکھتا ہے, ولا یرید بکم العسر, تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, یہ تمہیں رخصت بعد میں رمضان کے روزے رکھنے کی اس لیے دی ہے تاکہ تم تعداد پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور عید کے دن تم تکبیرات پڑھو اس انداز پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. روزوں کے مسائل آ رہے ہیں, درمیان میں ایک الگ چیز کا تذکرہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اِذَا دَعَان, جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں چاہیے کہ میری باتوں پر اعتماد کریں, میری باتوں پر عمل کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر مکمل بھروسہ رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, شاید کہ وہ بھلائی بات ہے. دوبارہ پھر روزوں کا تذکرہ شروع. درمیان میں جو آیت آئی ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ دعا کے لیے. اس سے پہلے روزوں کا تذکرہ, اس کے بعد پھر روزوں کا تذکرہ, درمیان میں دعا. اشارہ اس بات کی طرف کہ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے. ثلاثۃ لا ترد دعواتهم, 3 لوگ ایسے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک دعوت الصائم حتى يفطر, روزے دار کی دعا جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا, یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطاری کا وقت ہونے تک یہ سارے کا سارا دورانیہ کس چیز کا ہے؟ دعا کی قبولیت کا ہے. صرف دعا کا نہیں, دعا کی قبولیت کا ہے. دعا قبول ہوتی ہے اس وقت میں. تو روزہ جتنا بڑا ہو جائے, یہ نہیں کہنا کہ روزہ بڑا ہو گیا, بلکہ یہ کہنا کہ دعا کی قبولیت کا وقت بڑھ گیا ہے. دعا کی قبولیت کا وقت بڑھ گیا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتلا دیں میں قریب ہوں. دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے, لہذا میری باتوں کو مانیں اور مجھ پر اعتماد رکھیں تاکہ وہ بھلائی پائیں. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ, رمضان کے مسائل پھر دوبارہ شروع. روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ بوس و کنار کرنا حلال قرار دے دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف. آغاز اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تھے اصول یہ تھا, روزہ افطار کیا, نیند آنے سے پہلے جو کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, نیند آ گئی بس. اب نیند آنے کے بعد اب دوبارہ جب اٹھیں گے نہ کھانے پینے کی اجازت ہے, نہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب جب رات کو جاگ آ جائے, سارے دن بھی پابندی رہی ہو, رات بھی پابندی شروع ہو جائے, تو پھر انسان ہے نا لیفٹ رائٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ تم رات کے وقت میں اگرچہ پابندی تھی لیکن پابندی کی خلاف ورزی کرتے تھے, اللہ نے معاف کر دیا اور کھلی چھٹی دے دی. افطاری ہو گئی ہے, فالآن باشروہن, اب تم مباشرت کر سکتے ہو اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
لکھ دیا ہے، کھاؤ پیو کب تک، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ صبح فجر صادق ہونے تک تم کھا پی سکتے ہو، تمہیں آزادی ہے۔ پھر کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات ہونے تک کیا کرنا ہے، تمہیں اپنا روزہ پورا کرنا ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں تم نے مباشرت نہیں کرنی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب مت جاؤ۔ کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، آپس میں آپس کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا، آپس میں آپس کا مال، یعنی دوسرے کے مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا قرار دیا ہے، کہ جیسے انسان اپنا مال بے صبرا ہو کے ہڑپ نہیں کرتا، اسی طرح دوسرے کا بھی بے صبرا ہو کے ہڑپ نہیں کرنا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم اس کو غلط حکمرانوں کے پاس لے جاؤ، قاضی کو پیسے دے کر، چاہے وہ پیسے دے کر ہوں چاہے وہ پلاٹ دے کر ہو، چاہے وہ بوٹ کے وزن سے ہو۔ فیصلے تبدیل ہوتے ہیں نا آج کل، کبھی بوٹ کے وزن سے ہو جاتے ہیں، کبھی پلاٹ کے وزن سے ہو جاتے ہیں، کبھی لفافے کے وزن سے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی صحافی کے وزن سے ہو جاتے ہیں۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، منع قرار دیا ہے۔ فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے کیلنڈر ہے۔ مواقیت چاند لوگوں کے لیے اور حج کے لیے کیا ہے، کیلنڈر ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا یہ اچھا کیلنڈر ہے جس کی تاریخ متعین کرنے کے لیے رات 10 بجے اعلان کیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ آپ سورج کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آج کتنی تاریخ ہے؟ کیوں بھائی؟ نہیں نا، لیکن چاند دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آج اتنی تاریخ ہے۔ یہ سہولت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو معیار قرار دیا، سورج کو نہیں۔ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھواڑے سے داخل ہو، نیکی تقویٰ ہے۔ یہ اصل میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، مدینہ میں کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ جس دروازے سے حج عمرے کے لیے نکلے ہیں نا، اب اس دروازے سے انٹر نہیں ہونا۔ اچھا بھائی، اگر انٹر ہونا پڑے گا تو پھر کیا کریں گے؟ اوپر سے آئیں گے، پچھلے دروازے سے یا چھت ٹاپ کر آئیں گے۔ ایک صحابی ایسے ہی کوئی چیز بھولے، واپس آئے اور وہ اپنے دروازے سے داخل ہو گئے۔ لوگوں نے اس کو ہوا بنا لیا، لو جی جس دروازے سے نکلا تھا اسی دروازے سے داخل ہو گیا، کتنا بڑا پاپ کر لیا، حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرما دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھروں میں آنا ہے تو دروازوں سے آؤ، پیچھے سے آنا، ان کے چھت ٹاپ کر آنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، راہ الہی میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں، زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہ میدان جنگ کی بات ہے، میدان جنگ کی بات ہے، امن کی حالت کی بات نہیں ہے یہ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم ان کافروں کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی بیت اللہ سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یعنی شرک یہ قتل سے بھی کیا ہے، زیادہ گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں مسجد الحرام میں مشرکین کے خلاف قتال نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ تمہارے خلاف قتال شروع کر دیں۔ مسجد الحرام میں اگر وہ شروع کر دیں فَقْتُلُوهُمْ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، اگر مسجد الحرام میں وہ تم سے لڑنا شروع کر دے تو اب یہ نہیں کہ تم کہو کہ ہمیں تو منع ہے، نہ اب منع نہیں ہے، دفاع کرنا تمہارے لیے ہر وقت جائز ہے، اپنا دفاع کرو اور ان سے قتال کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں
فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کا گناہ بھی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ فرمایا وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے اس وقت تک قتال کرو یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور عبادت صرف اور صرف کس کی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ہو۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر ظالموں کے خلاف ہی ایکشن ہوگا، کسی اور کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر یہ مشرک حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کریں تو آپ بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے ان کے خلاف قتال کریں گے، چاہے حرمت والا مہینہ کیوں نہ ہو۔ والحرمات قصاص، اور اسی طرح دیگر جو حرمت والی چیزیں ہیں جن کی حرمت پامال کی جائے اس کا بھی اسی طرح سے بدلہ ہوگا۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، لہذا اب اگر کوئی تمہارے خلاف کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے بدلے میں اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اپنا کر رکھو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تبارک تعالیٰ متقین کے ہمراہ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور حسن کارکردگی کے حامل بن جاؤ، ہر کام جو بھی کرو معیار کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک تعالیٰ حسن کارکردگی دکھانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حسن کارکردگی کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے دل میں یہ رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انسان ہر وقت دل میں یہ رکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی الٹا کام کروں گا؟ نہیں، یہی حسن کارکردگی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے شب و روز 24 آور 7 ڈیز ہر وقت اچھائی کے کاموں میں لگا رہے، یہ حسن کارکردگی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جہاں تمہیں روکا گیا ہے اور تمہارے پاس قربانی ہے، اپنی قربانی وہیں ذبح کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ہاں اس وقت تک اپنے سر کے بال نہیں منڈوانے جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہیں پہنچ جاتی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، حالت احرام میں ایک شخص بیمار ہے یا سر میں اس کو تکلیف ہے جس کی وجہ سے سر کے بال منڈوانا چاہتا ہے، اور حالت احرام ہے، حالت احرام میں بال نہیں کٹوائے جا سکتے، تو پھر کیا ہے؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، بال کٹوا لے لیکن روزوں کی شکل میں صدقہ فدیہ دے، یا صدقے کی شکل میں، یا جانور ذبح کرنے کی شکل میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں امن ہو جائے، یعنی دشمن جس نے تمہارا راستہ روک دیا تھا اور تم بیت اللہ نہیں پہنچ سکے تھے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہوئے کوئی حج تمتع کرتا ہے تو پھر وہ بھی قربانی کیا کرے گا؟ ذبح کرے گا۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، اگر حج تمتع کرنے والے کے پاس قربانی نہیں ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا حج کے دوران اور 7 روزے گھر واپس آ کر۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے مکمل ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل خانہ مسجد الحرام کے پاس نہیں رہتے۔ مطلب کہ یہ قربانی حج تمتع کرنا یا قربانی کرنے کا جو حکم ہے یہ مکی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو باہر سے حجاج آتے ہیں نا، آفاقی حجاج، یہ ان کے لیے ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کون کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان مہینوں میں انسان احرام باندھ کر حج کے لیے جا سکتا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ حج کے جو ایام ہیں وہ 8، 9، 10، 11، 12، 13 ہیں، لیکن اس کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو ان مہینوں میں حج کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے احرام باندھ لے، اب جب احرام باندھ لیا ہے، تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، فَلَا رَفَثَ، اب بےہودہ باتیں نہیں کرنی، وَلَا فُسُوقَ، نہ نافرمانی والی باتیں کرنی ہیں، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور نہ ہی حج کے دوران جھگڑا کرنا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، ان چیزوں سے ہٹ کر جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل تمہارا جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے جاؤ، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے تم ڈرتے رہو۔
یہاں اشارہ اس بات کی طرف، کچھ لوگ آج کل بھی ہیں ایسے جو یہاں سے صرف جانے کا سامان لے کر جاتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں، بس وہاں جا کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے، باقاعدہ پورے کے پورے گروپ جاتے ہیں، 50 60 کمائی کے لیے، مانگنے کی کمائی، اور وہاں پر گرفتار بھی ہوتے ہیں، پھر وہ بلیک لسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ کہیں اور نہیں، یہ ہمارے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زادرہ یہاں سے لے کر جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زادرہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ہی ڈرو اے عقل والو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، حج کے دوران تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم دوران حج کوئی کاروباری ایکٹیویٹی کرو دوران حج. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ جاننے سے کیا تھے؟ ناآشنا تھے، گمراہ تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم نے بھی واپس وہیں سے آنا ہے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. یہ جو مکہ کے لوگ تھے قریشی، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مینا سے باہر نہیں جائیں گے. مینا کے بعد مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے بعد 6-7 کلومیٹر کے بعد عرفات ہے. یہ مکہ کے لوگ کہتے تھے ہم خاص لوگ ہیں، ہم مینا سے باہر نہیں جائیں گے، ہمارا حج یہیں تک ہے. اللہ نے فرمایا نہ، تم بھی وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ عرفات سے واپس آتے ہیں، لہذا عرفات جاؤ، تبھی جا کے تمہارا حج پورا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات میں وقوف کا نام ہے. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. جب عرفات سے لوگ واپس آتے نا مینا میں، صبح سے گئے ہوئے ہیں عرفات پیدل، پھر واپس پیدل تقریباً 13-14 کلومیٹر بن جاتا ہے، اور پھر عرفات میں رہتے ہوئے دعائیں کرنی ہیں، عبادت کرنی ہے، تو مطلب تھکا ہوا ہوتا ہے. مینا میں جب واپس پہنچتا ہے، سارا دن محنت کی ہے، تو سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے. اب جیسے گپ شپ شروع ہوتی ہے تو پھر جہاں 2 عرب موجود ہوں تو پھر وہ اپنے آبا و اجداد کے قصے شروع کرتے ہیں، ہمارا باپ دادا یہ تھا، ہمارا یہ تھا، ہمارا یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم نے باپ دادا کا تذکرہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور ذکر کیسے کرنا ہے؟ جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو یا اس سے بھی بڑھ کر. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. لیکن ومنہم من یقول، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کو ان کے تمام کے تمام جو بھی انہوں نے محنت کی ہوئی ہوگی اس کا بدلہ ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یہ جو تھوڑے سے دن ہیں حج کے، ان میں اللہ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی شخص 2 دنوں میں جلدی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. ومن تأخر، اور اگر کوئی تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں. لمن اتقى، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یہاں حج کے ایک رکن کی طرف اشارہ ہے. ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13، ان تینوں تاریخوں میں مینا میں تینوں جمرات کو، جس کو شیطان کہتے ہیں، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. 11، 12، 13 تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ آپ
11 اور 12 ان 2 دنوں میں کنکریاں مار کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے چلے جائیں، حج مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مارے تو ٹھیک ہے، وہ 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مار سکتا ہے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی طرف اشارہ کیا اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں بڑی لگی لپٹی ہوتی ہیں اور آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، لگی لپٹی باتیں۔ صرف یہی نہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، بلکہ یہ منافق لوگ اپنے دل کی باتوں پر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے میں یوں کر دوں، اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے یوں کر دوں، یوں کر دوں۔ حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، انتہا درجے کا کمینہ شخص ہے، الد الخصام، جھگڑالو ہے، کسی کی بات ماننے والا نہیں ہے وہ۔ اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے تو قسمیں اٹھاتا ہے، جیسے آپ کے پاس سے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ کے پاس سے پھر کر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، دھرتی پر فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی بھی تباہ کرتا ہے، نسل بھی تباہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پسند نہیں فرماتا۔ اس شخص کی کمینگی دیکھو کیسی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو یہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، غلط کام مت کر، کیا ہوتا ہے؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، انا میں آ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اچھا مجھے روکتے ہو تم، لو میں غلط کام کر کے دکھاؤں گا، صحیح کام نہیں، غلط کام میں کر کے دکھاؤں گا۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بدلے مقابل وہ لوگ بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو رضائے الہی کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ تیری رضا چاہیے، ہمیں ہماری جان نہیں چاہیے، اللہ ہمیں تیری رضا چاہیے، ہمیں اپنی جان نہیں چاہیے۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے۔ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف نمازیں تو پڑھتا ہو لیکن معاملات میں ڈنڈی مارتا ہو۔ معاملات بھی، لین دین بھی، کاروبار بھی، تجارت بھی، گھر کے معاملات بھی، چار دیواری بھی، ساری چیزیں اسلام کی، انسان کی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو من میں آئی وہ اسلام کے مطابق، جو من میں نہ آئے وہ من کے مطابق، نہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے سے پھسل جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آنے کے باوجود بھی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کامل اسلام میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہی عزیز حکیم ہے، تمہاری اطاعت سے، تمہاری اللہ تعالیٰ کی حکم تعمیل سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر، یہ جو مشرکین ہیں یا منافقین ہیں، یہ تو صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کی شکل میں آئے اور فرشتے آئیں اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے، یعنی انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ ایمان یہ پھر بھی نہیں لے کر آئیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمام کے تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل، ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نشانیاں دی تھیں۔ وَمَن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آنے کے بعد اللہ کی نعمت کو بدل دے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں نعمت سے مراد کتاب ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کی شکل میں انہیں جو کتابیں دی ہیں زبور کی شکل میں، انہوں نے ان میں کیا کر دی؟ تبدیلیاں کر دی۔ اس نعمت میں تبدیلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔
پھر آگے کافر کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان سے یہ کافر مذاق اڑاتے ہیں. ہاں، سودی پیسہ نہیں لینا، سود پر انٹرسٹ نہیں لینا تو نہ لو. اور ایسا ہوا، ایک مسلمان نے، ہندوستان کا واقعہ، دلی کا ایک مسلمان کا اکاؤنٹ تھا اور اس پر سود بھی الگ تھا. پتہ چل گیا کہ یہ سود ہے، یہ میرا اصل ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ سود مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرا اپنا پیسہ دے دو. بینک مینیجر نے کہا اگر آپ کو نہیں چاہیے میں لکھ کر دے دوں. چلو لکھ کر دے دیا. اس مسلمان کے گھر کے سامنے جگہ خرید کر مندر بنا دیا، اسی سودی پیسے کا، اسی سودی پیسے کا اسی مسلمان کے گھر کے سامنے مندر بنایا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافر لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن جو متقی ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہی بالا تر ہوں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ رزق دینے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کو بھیجا جو انہیں خوشخبری دیتے تھے جنت کی اور جہنم سے ڈراتے تھے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی. کس لیے؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اختلافی امور میں فیصلہ کر دے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، لیکن اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی، ان کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں آ گئی، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. کیوں؟ سرکشی کرتے ہوئے، نہیں ماننا، نہیں ماننا. جیسے یہودیوں کی مثال پہلے گزر چکی ہے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی الفاظ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخصیت کے بارے میں، ہمیں فلاں شخصیت کے بارے میں کسی قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ اسی کی عملی شکل ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ سرکشی کی ایک شکل ہے کہ ہمیں فلاں کام کے حلال یا حرام ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن سے میں چاہیے نہ حدیث سے چاہیے. یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ صرف ایمان لانے والوں کی رہنمائی فرماتا ہے. کس کے لیے؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور انہیں بتلاتا ہے کہ حق بات کیا ہے، اور حق بات کیا ہے؟ جو کتاب و سنت میں ہے، صرف وہی حق بات ہے. فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء، اور تمہارے ساتھ وہ حالت نہیں ہوگی جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی. پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مستهم البأساء، تنگ دستی آئی ان پر، والضراء، جسمانی بیماریاں آئی، وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، زلزلے آئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین آمنوا معه، ان رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والے مومن بھی کہنے لگے، کیا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تہس نہس ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. اگر اقتصادی حالات کمزور ہیں تو کیا ہوا؟ دنیا میں اقتصادی حالات کمزور ہوتے ہیں. اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے خیر کی امید مضبوط ہونی چاہیے. اللہ سے مدد لازمی آئے گی، لیکن شرط ہے اس کی ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں. اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر ذلت رسوائی ہمارا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، یہاں دو قسم کے سوال ہیں. ایک ہے کیا خرچ کرنا ہے، ایک ہے کس پر خرچ کرنا ہے. کیا خرچ کرنا ہے اور کس پر خرچ کرنا ہے. کیا خرچ کرنے کا جواب دیا قل ما انفقتم، جو تمہاری استطاعت میں ہو، جو تم خرچ کر سکتے ہو کرو.
یہ کیا خرچ کرنا ہے، کس پر کرنا ہے، اس کا جواب آگے فَلِلْوَالِدَيْنِ اضافی ہے، نفقہ واجبہ سے اضافی ہے. پہلا حق والدین کا، پھر قریبی رشتہ داروں کا، والیتامى یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم کوئی بھی خیر کا کام کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناپسند ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ کو پتہ ہے خیر کس میں ہے، شر کس میں ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم میں سے کسی کو نہیں پتہ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، ایک اور سوال. بتائیے کہ یہ سوال جو ہے، پہلے جو سوالات تھے وہ اہل ایمان کی طرف سے تھے، یہ سوال جو ہے یہ مشرکوں کی طرف سے، اور یہ تنزیہ سوال ہے. یہ کیا ہے؟ تنزیہ سوال ہے. مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنزیہ طور پر پوچھا، اچھا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی ہونے کا کلیم کرتے ہیں، ذرا بتائیے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال جائز ہے؟ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تنزیہ سوال اس لیے تھا کہ مسلمانوں سے رجب کی 1 تاریخ کا پتہ نہ چلا، رجب کی 1 تاریخ کا پتہ نہ چلا کہ چاند نظر آ گیا رجب کا، اور رجب حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینے میں قتال منع ہے. اس مہینے میں مسلمانوں نے مشرکین کے قافلے پر حملہ کر دیا اور اس کو مشرکین نے ایشو بنا دیا. لو جی یہ اچھے دین والے لوگ ہیں جی، رجب کے مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا انہوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے. تنزیہ سوال کیا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آگے سے جواب بھی پھر اسی طرح کا آیا، آگے سے جواب بھی پھر اسی طرح کا آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں قتل کرنا، قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی لوگوں کو ایمان لانے نہ دینا. وکفر بہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا. 2 والمسجد الحرام، مسجد الحرام سے روکنا. واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور بیت اللہ سے، مکہ سے مسلمانوں کو باہر نکال دینا، یہ چاروں کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قتال سے بھی بڑے ہیں. تم ایک غلطی کو لے کر گھوم رہے ہو نا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں حملہ کر دیا، تم اپنی حالت دیکھو ذرا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتے ہو، تم مسجد الحرام میں داخل نہیں ہونے دیتے، تم مکہ کے لوگوں کو مکہ سے باہر نکال دیتے ہو. تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا. آگے فرمایا والفتنة اکبر من القتل، اور جو شرک تم لیے پھرتے ہو نا، والفتنہ، فتنہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ شرک ہے. جو شرک تم لیے پھرتے ہو یہ قتل سے بھی بڑا ہے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، یہ مکہ کے مشرک تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. ومن يرتد، اور سن لو مسلمانوں تم بھی، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور اس مرتد ہونے کی حالت میں وہ فوت ہو گیا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، انہی لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی ضائع، آخرت میں بھی ضائع. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کس حالت میں؟ ایمان لا کر کوئی مرتد ہو جائے. یہ مخاطب کون ہے؟ سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام. حضرات صحابہ کرام کو کہہ کر سبق ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے سبق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے. فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، راہ الہی میں جہاد بھی کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، ایک اور سوال ہے شراب اور جوئے کے بارے میں. قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، گناہ تو ہے ہی ہے،
تھوڑا بہت منافع بھی ہوتا ہے، تجارت ہے نا، لین دین ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ گناہ ہے، زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر سوال ہے کہ کیا خرچ کیا کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ کیا مطلب؟ پیچھے کہا نا کہ خرچ کیا کرنا ہے، خرچ وہ کرنا ہے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ کہاں خرچ کرنا ہے وہ تم نے یہ دیکھنا ہے، دنیا اور آخرت کے معاملے میں کہاں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ جہاں تمہارے لیے دنیاوی اعتبار سے فائدہ زیادہ ہو وہاں دنیا میں خرچ کر دو، اور جہاں اخروی اعتبار سے فائدہ ہو وہاں اخروی معاملے میں خرچ کر دو۔ پھر کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ صحابہ کرام آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، یتیموں کی خیر خواہی چاہنا ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم یتیموں کا کھانا اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس آیت کا پس منظر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ایک گھر میں ایک بچے کا الگ کھانا بنے اور باقیوں کا الگ بنے، اور جو ایک بچے کا کھانا بنا ہے وہ بچ جائے کوئی نہ کھائے، آخر کار اس نے خراب ہی ہونا ہے نا۔ تو در حقیقت کیا ہے، یہ مال کا ضیاع ہے۔ صحابہ کرام نے جو یتیم ان کی کفالت میں موجود تھے ان کا کھانا الگ کر دیا، بالکل الگ تھلگ پکے گا تاکہ ہم اس کے کھانے میں سے نہ کھائیں، یتیم کا مال یتیم پر ہی خرچ ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کھانا بچتا اور وہ ضائع ہو جاتا۔ اب وہ ضائع ہو رہا ہے تو کس کا ہو رہا ہے؟ یتیم کا نقصان ہو رہا ہے نا، اس کا یتیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کھانا تم اکٹھا بنا لو، کھانا اکٹھا بنا لو، جو یتیم کھائے اس کو اس کے اعتبار سے خرچہ ڈال دو، وہ فیصلہ کرو جس سے یتیم کی خیر خواہی ہو۔ ایسا نہیں کرنا یعنی تقوی میں آ کر اور ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے نقصان ہونا شروع ہو جائے، بلکہ سد ذرائع سے کام لینا ہے۔ فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ کرپٹ کو بھی جانتا ہے اور ایماندار کو بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی یہ لازم قرار دیتا کہ یتیم کا کھانا الگ بنے گا، اس کا بستر بھی الگ ہوگا، ہر چیز کھاتا سب کچھ الگ ہوگا، تو کیا تھا پھر مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر چیز کا حساب کتاب الگ الگ، اس کے برتن بھی الگ ہوں، مثالیں بھی الگ ہوں، گھی وغیرہ سب، روٹی آٹا ہر چیز الگ، مشقت والا کام۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں تنگی میں ڈال سکتا تھا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، ایسے احکامات نہیں دیتا جو حکمت سے خالی ہوں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک لڑکیوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ سے تمہارے لیے بہتر ہے چاہے وہ تمہیں خوبصورت لگے۔ ایمان کو ترجیح دینی ہے، خوبصورتی کو نہیں۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مشرک مومن بن جائیں۔ مومن غلام ایسے مشرک سے بہتر ہے جو تمہیں اچھا اور خوبصورت لگتا ہے۔ مومن غلام ایسے مشرک سے بہتر ہے جو تمہیں اچھا اور خوبصورت لگتا ہے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک ہیں یہ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، جبکہ اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس، اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ کیا کر لیں، نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، ایک اور سوال، ماہواری کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ جواب دیا قُلْ هُوَ أَذًى، یہ جو ماہواری ہے یہ گندگی ہے، لہذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دوران عورتوں سے الگ تھلگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب مت جاؤ، مطلب مباشرت نہ ان سے ہم بستری مت کرو۔
فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر اپنی بیویوں کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتی کو جہاں سے چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، یعنی ایسے کام کرو جس کا فائدہ تمہیں بعد میں دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو. بشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو کیا دے دیجئے؟ خوشخبری دے دیجئے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ کہ قسمیں اٹھا کر کہو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم تقوی نہیں اپناؤ گے، تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے. نہ، ایسے مت کرو، بلکہ اپنی قسموں کا کفارہ دو اور نیکی بھی کرو، تقوی بھی اپناؤ اور لوگوں کے درمیان صلح بھی کرواؤ. یعنی نیک کام نہ کرنے کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ تمہاری لغو قسموں پر نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ہوگا جو تم صدقے دل سے قسمیں اٹھاؤ گے. ایک آدمی کی عادت ہے بات بات پر قسمیں اٹھاتا رہتا ہے، بات بات پر، اس کا کوئی مواخذہ نہیں. ہاں اگر کوئی شخص پورے دل کے ارادے سے قسم اٹھائے اس کا مواخذہ ہوگا. قسم اٹھانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو اس وقت قسم اٹھائی بھی جا سکتی ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے. فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، خانگی زندگی اور خاندانی زندگی کے مسائل چل رہے ہیں. فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لے تو 4 مہینے تک انتظار کرو. فَإِنْ فَاءُوا، اگر تو آپس میں رجوع کر لیں تو اچھی بات ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ آپس میں رجوع نہ کریں بلکہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق دینے کا عزم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری طلاق کے الفاظ کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. طلاق دے دی، طلاق دے دی، اب کیا ہوگا؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 حیض عدت گزارے. جب طلاق ہو جائے تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امید لگائی ہے تو امید کو چھپائے. کیوں؟ کہ 3 حیض جلدی گزر جائیں گے، امید جو ہے وہ دیر سے گزرے گی، کیونکہ اس کو 9 مہینے لگیں گے تقریباً، اور 3 حیض جو ہیں یہ 1 مہینے میں بھی پورے ہو سکتے ہیں. ایسی کنڈیشن بھی بن جاتی ہے 1 مہینے میں 3 حیض آ جاتے ہیں. تو خواتین اپنے آپ کو جلدی آزاد کروانے کے لیے اس کے عقد سے میں نکلوں اور کہیں اور نکاح کروں، فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں جو پیدا کیا ہے اس کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. ان كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. یہ کیوں کہا؟ کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وہ تو صاحب کا خامد کا ہے، اور اگر یہ نئی جگہ پر نکاح کر لیتی ہے تو نسب نامے میں خلط ملط ہوگا، کسی کا بچہ کسی اور کے نام لگے گا، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے ان کے لیے چھپانا. فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، رجعی طلاق کے دوران عدت ختم ہو گئی، پہلی یا دوسری، رجعی طلاق کے دوران عدت ختم ہو گئی، اب یہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں رجوع کر لیں. فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ایسی کیفیت میں جو ان کے صاحب کا خامد ہے ان کا حق رجوع کرنے کا زیادہ بنتا ہے. چاہے جائے کہ نئے خامد کے عقد میں ان کو دے دیا جائے، نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان ارادوا اصلاحا، پہلے والی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان بیویوں کے لیے بھی وہ تمام حقوق ہیں جو ان پر ذمے ہیں، یعنی جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. مرد یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اب عورت پر
درجہ حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ اس سے بھی بلند ہے. لہذا تمہیں اگر درجہ ملا ہے تو بیوی پر ظلم نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، تمہیں بھی الٹا لٹکا سکتا ہے. اس چیز پر غالب ہے، اس چیز پر قادر ہے. فرمایا الطلاق مرتان، رجی طلاق 2 بار ہے. رجی طلاق 2 بار ہے. فامساک بمعروف او تسریح باحسان. پہلی بار طلاق دی، رجوع ہو گیا. پھر کچھ عرصے بعد انبن ہوئی، طلاق دی، اب ایسے رجوع نہیں ہوگا. اب ایسے رجوع نہیں ہوگا، بلکہ نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا، نئے گواہ ہوں گے. فرمایا فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اگر رجی طلاق ہو تو پھر معروف طریقے سے روکو، نقصان دینے کے لیے نہ مت روکو. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، طلاق دے دی، اب عدت گزر شروع ہو چکی ہے، عدت ختم ہونے والی بھی پھر رجوع کر لیا. کیوں؟ نہ عدت ختم ہو، نہ یہ کسی اور سے نکاح کرے، نہ میری اس ظلم سے بچے. اپنے ظلم کے اندر پیسنے کے لیے عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے، پھر دوبارہ طلاق دے دے. اگرچہ اب یہ دوسری ہے، اس کے بعد موقع نہیں ہوگا. اس کے بعد اب اس کے پاس تقریباً 6 مہینے کا وقت بن گیا کہ وہ کسی کو تنگ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، ایسا مت کرو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. اچھا، ترتیب دیکھیے. الطلاق مرتان، رجی طلاق کتنی ہیں؟ 2. اب آگے خلا کا ذکر آ رہا ہے. کس کا ذکر آ رہا ہے؟ خلا کا. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر دیا ہے اس کو واپس لو. ہاں، ایک کنڈیشن میں تم حق مہر واپس لے سکتے ہو. کون سی؟ ان یخافا الا یقیما حدود اللہ. اگر یہ آپس میں اللہ کی حدیں قائم رکھتے ہوئے رشتہ ازدواج کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر خامن بیوی سے حق مہر واپس لے لے اور اس کا راستہ چھوڑ دے. یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ خلا ہوتا ہے. یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ خلا ہوتا ہے. طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے. خلا کی جو عدت ہے وہ 1 حیض ہے. خلا کی عدت 1 حیض ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ وہ واقعی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. فِي مَفْتَدَتْ واحد مؤنث کا صیغہ. اگر انہیں یہ ہو کہ اب وہ ازدواجی زندگی کو زیادہ نہیں چلا سکتے تو بیوی فدیہ دے دے. بیوی کیا فدیہ دے گی؟ جو حق مہر وصول کیا تھا خامن سے وہ واپس کر دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں. ہاں جی، جدائیگی کے کتنے مرحلے گزر چکے ہیں؟ 3. 2 طلاق کے اور 1 خلا کا. 2 طلاق کے اور 1 خلا کا. طلاق ویسے کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. وہ تیسری طلاق یہ آ گئی. فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب یہ پہلے خامن کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک یہ دوسرے خامن کے پاس جائے، وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے. اب عدت گزرنے کے بعد یہ عورت پہلے خامن سے نکاح کر سکتی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر یہ دوسرا خامن طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر، یعنی سابقہ خامن اور یہ عورت، ان دونوں پر گناہ نہیں ہے. کس چیز کا؟ ان یتراجعا، کہ آپس میں صلح کر لیں. کب؟ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کو غالب گمان ہو کہ اب آئندہ وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. اگر انہیں یہ غالب گمان ہو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتی ہے. اب یہاں دیکھیں، پہلے الطلاق مرتان، پھر اس کے بعد خلا، پھر فَإِن طَلَّقَهَا، یہ طلاق. تو 4 چیزیں ہو گئی ہیں. دوسری 2 طلاقوں کے بعد خلا کا تذکرہ کیا ہے. یہ درمیان میں خلا کا تذکرہ کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے. لیکن کیا کریں، ہمارے پاکستانی قانون میں خلا کو طلاق ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے مطابق خلا طلاق نہیں ہے.
فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب جب 3 طلاقیں ہو گئی اور عدت بھی مکمل ہو گئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی عدت ختم ہونے کے قریب ہے، چانس لاسٹ باقی رہ گیا ہے، قرآن پاک یاد دہانی کروا رہا ہے، اوے دیکھ لو، پھر تم بھاگو گے مولویوں کے پاس فتویٰ لینے، وہ جی غصے میں تھے طلاق دے دی، سال ہو گیا اب رجوع کرنا چاہتے ہو، او بھائی قرآن تو پڑھ لیتے، قرآن تمہیں بار بار یاد دہانی کرواتا رہا ہے، او عدت ختم ہونے والی ہے، ذرا نظر ثانی کر لو کر لو کر لو، نہیں مان رہے تھے تم، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، عدت ختم ہونے کے قریب ہے، یا تو تم انہیں معروف طریقے سے اپنے پاس اپنے عقد میں رکھ لو یا انہیں چھوڑ دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، بیویوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے عقد میں نہ رکھو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اگر کوئی بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیلا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر کتاب و حکمت نازل کی ہے، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب و حکمت کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یہ وہ صورت ہے جب طلاق رجعی ہو، کیا ہو؟ طلاق رجعی، یعنی پہلی طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی ہے یا دوسری طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی ہے، ہر دو صورت میں اگر میاں بیوی آپس میں یہ چاہیں کہ وہ رجوع کر لیں تو ان کو روکو مت، اذا تراضوا بینہم بالمعروف ذلک یوعظ به من کان یؤمن باللہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ اس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ذالکم ازکی لکم اطہر، تم اپنی بیویوں کو بسا لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عورت اپنے سابقہ خامد کے عقد میں چلی جائے یہ اس کے لیے بہتر ہے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں جو ہیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 سال پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ 2 سال پورے پلانا فرض تو نہیں ہے اس کے لیے جو یہ 2 سال مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جو بچے کا باپ ہے اس کے ذمے ہے دودھ پلانے والی کا کپڑا بھی اور اس کا نفقہ بھی، لا تکلف نفس الا وسعها، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے لڑکے کے باپ کے ذمے ہے تو چھیلے لا دو، روزانہ 2-2 3-3 ہزار کا خرچہ کرواؤ، نہ، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اتنا ہی تکلیف دو، اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالو جتنی اس میں سکت ہے، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے، جو دودھ پلانے والی والدہ ہے اس کو بھی نقصان نہ دیا جائے اور نہ ہی باپ کو دودھ پلانے کی وجہ سے نقصان دیا جائے، یہ اصل میں اشارہ ہے ایسی کیفیت کی طرف، بچہ پیدا ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق ہو گئی، بچے کو تو پرورش چاہیے، اس کیفیت میں جو میاں بیوی کے دوران چل رہا ہوتا ہے، درمیان چل رہا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، ٹھیک ہے جدائی تمہاری ہوئی ہے، بچے کا کیا قصور ہے، بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان ہونا چاہیے نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان ہونا چاہیے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر طلاق نہیں ہوئی بلکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد والد فوت ہو گیا ہے، بچے کا والد فوت ہو گیا، اب اس کے جو ورثاء ہیں اس پر بھی وہی ساری ذمہ داریاں ہیں جو بچے باپ کی تھی، یعنی بچے کی ماں کا لباس اور اس کا نفقہ کس نے ادا کرنا ہے؟ اس کے وارث نے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں آپس میں رضامندی کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کوئی حرج نہیں، 2 سال پورے نہ پلائیں، 2 سال سے پہلے بھی دودھ بند کر سکتے ہیں،
اور یہ فزیکلی طور پر ایسے حالات سامنے آتے ہیں، اس طرح کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہاں، تم اپنا نہیں پلانا چاہتے، تم چاہتے ہو کہ کسی سے پلوا دیں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی اور عورت تمہارے بچے کو دودھ پلا دے، اس طرح سے وہ تمہارے بچے کی کیا بن جائے گی؟ رضائی ماں بن جائے گی، اور پھر وہ تمام کے تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ فرمایا تو کوئی حرج نہیں، تم دودھ بھی پلوا سکتے ہو، لیکن شرط ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ دودھ پلانے کا اتنا خرچہ لوں گی، عورت یہ کہتی ہے تمہارے بچے کو دودھ پلانے کا اتنا خرچہ لوں گی، وہ دینا ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، تم پیسے پورے دے رہے ہو یا کم دے رہے ہو، تم زیادتی کر رہے ہو یا احسان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، بیوائیں 4 مہینے 10 دن کیا گزاریں گی؟ عدت گزاریں گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب ان کی بھی عدت پوری ہو جائے، کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن، جب یہ عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں معروف نیکی کے مطابق، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اب ایک آدمی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی ہے، اب سیٹ تو خالی ہے نا، سیٹ تو خالی ہے۔ فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، تم ایسی عورتوں سے اشارے کنائے کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے ہو، اس میں گناہ نہیں ہے۔ اشارہ کنایا، صریح بات نہ ہو، کیونکہ ابھی عدت جاری ہے، عدت جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کا خامد رجوع کر سکتا ہے، دوسرے پہلے خامد کا حق زیادہ ہے، اس لیے عدت کے دوران پکی بات کرنا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یا تو اشارے کنائے میں بات پہنچا دو یا اپنے دل میں رکھو کہ چلو عدت پوری ہو جائے گی میں منگنی کا پیغام بھیجوں گا۔ عالم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم یاد کرتے ہو کہ فلاں عورت بڑی خوبیوں کی مالک ہے، اس کو اپنے عقد میں لینا چاہیے، اللہ جانتا ہے تم یاد کرتے ہو انہیں۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، ہاں خفیہ طور پر ان سے وعدہ مت کرو کہ تیری عدت پوری ہونے دے، دیکھ پھر ہنسی، نہ، بالکل غلط۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں جو عرف میں اچھی بات ہو، جو روٹین میں کسی بھی عورت سے کی جا سکتی ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کرنے کا عزم پختہ مت کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، لہذا اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو خلوت سے پہلے یا ان کے لیے حق مہر مقرر کرنے سے پہلے، یعنی طلاق کی ایک اور کیفیت، کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے نا کہ ادھر سے نکاح ہوا اور ادھر سے کوئی پھٹا پڑ گیا، طلاق دے دی، ما لم تمسوہن، خلوت نہیں ہوئی تھی، حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو ایسے میں کیا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو ویسے ہی تحفے تحائف دے دو۔ وہ تحفے تحائف کس طرح کے ہو؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ، جو صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ اپنی غربت کے مطابق دے۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، یہ اچھے طریقے سے ان کو فائدہ دینا ہے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حسن کارکردگی کے حامل مردوں پر کیا ہے؟ لازم ہے، مردوں پر کیا ہے؟ یہ لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، نکاح ہوا، خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی، لیکن حق مہر مقرر کر چکے تھے، پیچھے تھا حق مہر بھی مقرر نہیں تھا، یہاں کیا ہے؟ حق مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن خلوت نہیں ہوئی۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا حق مہر
اس کو دینا ہوگا اگرچہ بھی خلوت نہیں ہوئی. الا ان یعفون، الا کہ وہ بیویاں کہہ دیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، جب کچھ ہوا ہی نہیں، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا خامن کہہ دے مجھے آدھا نہیں چاہیے میں سارا ہی تمہیں دے رہا ہوں، جتنا حق میں مقرر ہوا تھا مجھے آدھا نہیں چاہیے میں سارا ہی دے رہا ہوں. وَأَن تَعْفُوا، وَأَن تَعْفُوا، یہ پوائنٹ ہے کامیاب ازدواجی زندگی کا. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم سارا ہی معاف کر دو، یعنی سارا ہی دے دو، کھل کر خرچہ دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. آج بھی اگر آپ گھروں میں خوشی چاہتے ہیں نا تو گن گن کر مت دیا کرو، بغیر گنے دیا کرو. عورت کو مال نہیں چاہیے ہوتا، عورت کو دولت نہیں چاہیے، اس کو عزت چاہیے. عورت یہ سمجھتی ہے جب مجھے گن کر دیا جاتا ہے نا یہ میری عزت نہیں ہے. میری عزت یہ ہے کہ مجھے بغیر گنے دیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو. بغیر گنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دے کر حساب نہیں لینا. آپ نے اگر حساب لینا شروع کر دیا نا وہ الفت و محبت ختم، چھولے نہ بات دے دو. ٹھیک ہے جی. فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا اس کو مت بھولو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. حافظوا علی الصلوات، خانگی امور میں انسان گھس جائے تو نمازوں سے بے توجہی ہو جاتی ہے. اللہ نے حکم دے دیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی بھی. مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع و فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. فإن خفتم، اور اگر تمہیں خدشہ ہو، خوف ہو، تو نماز پھر بھی پڑھنی ہے. فرجالا، پیدل پڑھو، اور رکبانا، یا سوار ہو کے پڑھو. کئی ایسے حالات آ سکتے ہیں، ہڑتال ہے یا کچھ اور ہے، آپ سواری پر جا رہے ہیں، نیچے نہیں اترنے دے رہے، کوئی بھی کیفیت بن گئی ہے کہ آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے. فإن خفتم فرجالا، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو، رکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب کیوں؟ خوف کا مقام ہے اس وقت، حالت خوف ہے. رکو گے تو ممکن ہے تمہارا کوئی نقصان کر دے. پیدل چلتے ہوئے، چلتے جا رہے ہو نماز پڑھ لو. اور رکبانا، یا سواری پر ہوتے ہوئے فرض نماز پڑھ لو. کب؟ خوف کی حالت میں. فإذا أمنتم، اچھا جب خوف ختم ہو گیا اب نماز ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. فرمایا والذین یتوفون، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، وہ ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے کوئی وصیت کر کے جایا کریں کہ 1 سال تک انہیں گھر سے نہیں نکالنا. یعنی خامد فوت ہو گیا، خامد کے فوت ہونے کے بعد 1 سال تک عورت اسی گھر میں رہے گی جو خامد کا گھر تھا. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود سے چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اگر وہ خود سے گھر سے چلی جائیں تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. یہ جو حکم ہے نا 1 سال تک انہیں گھر سے نہیں نکالنا، یہ حکم منسوخ ہے. یہ حکم کیا ہے؟ منسوخ ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اب ذرا دیکھیے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس آیت پر عمل ہو؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جس عورت کو تم طلاق دے رہے ہو اس عورت کو طلاق دیتے ہوئے تحفہ تحائف دو. متاع بالمعروف، متاع بالمعروف حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق بنتا ہے. یہاں تحفے تحائف تو دور کی بات ہے، علمان والا فیض، اس بیچاری کی ماں بہن کو ایک کر دیا جاتا ہے والعیاذ باللہ. اور یہاں اصل میں جو طلاق کا تصور ہے وہ ہم مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے جو طلاق کا تصور بتلایا ہے وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہمارے ہاں تو مطلب یہ ہے کہ بس ساری زندگی کے لیے کٹ گئے، تم ہمارے لیے مر گئے ہم تمہارے لیے مر گئے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کیا ہوا اگر 2 بندوں کے آپس میں دل نہیں ملے تو کیا ہوا؟ نہیں ملتے، بہت سی دنیا کے نہیں ملتے. بھائی ایک آدمی کے زیادہ سے زیادہ کتنی عورتوں سے مل سکتے ہیں؟ 4 عورتوں سے نا.
باقی سے تو نہیں نہ مل رہے. اگر ان چاروں میں سے کسی ایک سے نہیں ملے تو پھر کیا ہوگا؟ جو سٹیپس اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں وہ انشاءاللہ سورۃ النساء میں آئیں گے، وہاں پر اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح اپنی نشانیاں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، یہ بنی اسرائیل کے کچھ گروہوں کی طرف اشارہ چل رہا ہے اب یہاں پر، کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں. وہ موت کے ڈر سے کس لیے نکلے تھے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں وبائی مرض آ گیا. بعد نے لکھا کہ طاعون کا مرض تھا، تو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے علاقوں سے بھاگ گئے موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا تم موت سے بھاگ رہے ہو، چلو مر جاؤ. موت سے بھاگ رہے ہو تو موت ہی لو. ثم احیاهم، اللہ تعالیٰ نے ہفتے 10 دن کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا اور کہا کس سے بھاگ رہے تھے؟ موت سے بھاگ رہے تھے، چکھ لیا موت کا ذائقہ. ایسے نہیں کرتا. اور یہی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دی ہیں کہ جب کسی علاقے میں وبائی مرض کے متعلق سنیں تو اس سے باہر مت جائیں، یا کسی علاقے میں سنیں تو وہاں اس علاقے میں مت جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں سے روکا ہے. فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ جو اپنے علاقے سے بھاگے تھے، اللہ کا فضل تو وسیع ہے. انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ بھی مریں گے؟ اللہ نے ان کو مار کر دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن جو اس شہر میں مرے تھے ان کو زندہ نہیں کیا، ان کو مار کر زندہ کیا. یہ اللہ کا فضل ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ قرض حسنہ جو اس نے کسی بندے کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تعالیٰ روزی تگ بھی کرتا ہے، روزی فراخ بھی کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. قرض حسنہ کے متعلق ایک فضیلت حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے کسی شخص کو 10 دن کے لیے قرض دیا تو روزانہ 10 دن تک اتنی ہی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا روزانہ. اچھا 10 دن ہو گئے، ٹائم آ گیا، آپ مانگنے گئے، اس نے کہا یار ابھی ہے نہیں. ایک دن اوپر ہو گیا، 10 دن اور اوپر ہو گئے. ابھی جو وعدے سے بعد، وعدے کے بعد جو 10 دن ہیں، 20 دن کے بعد اس نے قرضہ دیا. پہلے 10 دن میں جتنا قرضہ دیا اتنا صدقہ کرنے کا ثواب، اور اگلے 10 دن یعنی وعدے کے بعد والے 10 دن دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے. صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح حدیث ہے. لیکن آج کل کا کاروباری شخص جو ہے کسی کو قرض دے کے راضی نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے اس کو قرض دے کے کیا کرنا ہے، میں کاروبار میں نہ لگا. ہو بھی تو نہیں دیتے، کیوں؟ انہیں پتہ نہیں ہے اس کی فضیلت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الم ترى، ایک اور گروہ کا تذکرہ بنی اسرائیل میں سے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے گروہ کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا. اذ قالوا، جب ان سب نے کہا اپنے نبی کو، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارا ایک کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، امیر مقرر کر دیں، ہم اس کی امارت میں اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. اور نبی محترم نے کہا حل عصیتم کتب علیکم الکتاب اللہ تقاتلوا، مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو تم پر جہاد فرض ہو جائے اور تم کہے جی نہیں نہیں ہم نہیں لڑتے. اب تو کہہ رہے ہو نا کہ ہم جہاد کریں گے، جہاد فرض ہونے کے بعد تم انکار نہ کر دو. آگے سے انہوں نے جواب دیا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، بھئی ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. وقد خرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں اپنے علاقوں سے دربدر کر دیا گیا ہے، ہماری اولادوں کو ہم سے چھین لیا گیا ہے. اچھا نبی مکرم نے، ان کے جو نبی تھے، انہوں نے جب جوش دیکھا اللہ سے دعا کی اور جہاد فرض ہو گیا. جب جہاد فرض ہوا تو پھر کیا تھا، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، سارے پھر گئے، سارے پھر گئے ماں سوائے چند لوگوں کے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو، ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر ملک بادشاہ بنایا ہے. آگے سے کہنے لگے یہ طالوت کو ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، یہ بادشاہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، طالوت کے پاس تو ٹکا دھیلا نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. ان کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے، وہ اللہ کا سلیکٹڈ ہے، وہ اللہ کا سلیکٹڈ ہے.
کیوں سلیکٹ کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو 2 خوبیاں دی ہیں، ایک تو جسمانی طور پر توانا ہے، طاقتور ہے، اور دوسرا اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ ان 2 بنیادوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو تم پر بادشاہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ یہاں دیکھیں لوگوں نے کیا کہا کہ بادشاہت کس کو ملنی چاہیے؟ جس کے پاس پیسہ ہو۔ یہ لوگوں کا معیار ہے۔ آج بھی کیا ہے؟ پرلے درجے کا جاہل ہو لیکن پیسہ دھیلا اس کے پاس ہے، بس ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، یہی ہمارا کینڈیڈیٹ ہے۔ نہ، بسطۃ فی العلم والجسم، جسمانی طور پر ٹھیک ہو، قوت فیصلہ کر سکتا ہو، معذور نہ ہو، لاغر نہ ہو، علم رکھتا ہو۔ علم کون سا؟ اللہ کی کتاب کا۔ وگرنہ اس ملک کے جتنے کرپشن کے میگا اسکینڈل ہیں سب کے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی بھی ان میں سے جاہل نہیں ہے۔ علم کون سا؟ جو علم وحی ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا۔ فرمایا وقال لهم نبیهم، ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا، سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں ہوں گی، اور وہ بکس فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اچھا، معاملہ آگے بڑھا۔ اب طالوت جو ہیں اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے ہیں۔ قال، طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ، جو اس میں سے تھوڑا سا پیے گا، فمن شرب منہ، جو اس سے سیر ہو کر پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيدي، ہاں کچھ صرف چلو بھر پانی پیے، پیٹ بھر کے نہ پیے، وہ تو میرے ساتھ جہاد کے لیے آگے جائے گا، اگر نہ جس نے پیٹ بھر کے پیا وہ میرے ساتھ آگے جہاد پر نہیں جائے گا۔ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جب وہ اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے اس نہر کو کراس کر کے چلے گئے، پانی پینے والے وہیں رہ گئے، کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج تو ہم جالوت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ آدھے بندے تو ہمارے نہر پہ رہ گئے، وہ تو ہمارے ساتھ آ ہی نہیں سکتے، آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں، بڑے سبق ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، دنیا کو دیکھ کر دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے، اپنے ہدف کو دیکھتے ہیں، میرا ہدف وہ ہے۔ جیسے ان لوگوں نے نہر کا پانی پینا شروع کر دیا، حالانکہ ان کو متنبہ بھی کیا گیا نہیں پانی نہیں پینا، تھوڑا سا پی لینا جس سے تمہاری نمک باقی رہے۔ کہا قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط تھا تو کہنے لگے او بھائی اپنی تعداد پر نہیں دیکھتے، اللہ کی مدد کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلہ، کتنی تھوڑی سی تعداد والی جماعتیں غلبت فئۃ کثیرہ، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ صابرین کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ ڈٹ جانے والے۔ ولما بارزوا لجالوت وجنودہ، جب یہ سارے کے سارے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے، صف بندی کر لی، دعا کرنے لگے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدم بنا دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت بنا دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اپنی تعداد پر گھمنڈ نہیں کیا، نہ اپنی تعداد سے ڈرے، زیادہ پر گھمنڈ نہیں کیا، تھوڑی سے ڈرے نہیں، توکل اور اعتماد کس پر کیا؟ اللہ پر، دعا مانگی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داود جالوت، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک و حکمت عطا فرمائی اور وہ کچھ سکھا دیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کرتا تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوها علیک، ہم آپ پر پڑھتے ہیں بالحق، کے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے۔ یہاں ایک چیز قابل توجہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بادشاہت کا لفظ استعمال کیا ہے. طالوت کو بادشاہ بنایا، داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بادشاہت کو یکسر غلط کہتے ہیں، بالکل غلط ہے، یہ ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. بادشاہت ٹھیک ہے کب؟ جب کتاب اللہ کا نفاذ کرے، جب شریعت کا نفاذ کرے. بادشاہت غلط ہے جب وہ کتاب اللہ کا نفاذ نہ کرے، شریعت کا نفاذ نہ کرے. اصل ہے کتاب اللہ کا نفاذ ہے یا نہیں. کسی بادشاہت میں ہے تو وہ بادشاہ ٹھیک، اگر کسی بادشاہت میں نہیں ہے تو وہ بادشاہت بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ سنا ہے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.